وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 90 میں سورة المرسلات آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 15 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. کلمت فَإِذَا میں یہاں حرف دال ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت النجوم میں یہاں نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت طمست میں یہاں حرف الطا ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں طا کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھنا ہے. آخر میں جو کہ تا ساکن ہے تو یہاں ہم حرف تا کو ہمس سے پڑھیں گے. ہمس کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. طمست. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. کلمت السماء میں یہاں بھی سین کے تشدید کا دھیان رہے. جو کہ یہاں مد ہے تو یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت فرجت میں جو کہ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف الرا کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. کلمت نصفت میں یہاں جو کہ نون پہ پیش ہے، سین کے نیچے زیر ہے اور فا پہ زبر ہے، تو ہم یہ سب حرکات کو برابر سے ادا کریں گے اور سب کو ظاہر کریں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. کلمت الرسل میں یہاں را پہ تشدید ہے، لہذا ہم حرف را کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. سین پہ اور لام پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. کلمت اقتت کی شروعات میں حمزت قطع ہے، ہم حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے. پھر قاف پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں قاف کو پڑھنا ہے. جو کہ قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے تو ہم قاف کو وہیں سے پڑھیں گے اور وہ حروف التفخیم میں سے بھی ہے، لہذا ہمیں قاف کو بھاری آواز میں بھی پڑھنا ہے. آخری میں ہمیں تا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. کلمت لِأَيِّ میں یہاں یا کی تشدید کا دھیان رہے. کلمت یومن کے آخری میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الالف ہے کلمت اجلت میں. الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. یومن اجلت. کلمت اجلت میں جیم پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں جیم کو پڑھنا ہے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ. کلمت الفصل میں یہاں صاد ہے، ہم صاد کو جزم سے ادا کریں گے اور صاد حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں حرف اللام پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم لام کو ظاہر کریں گے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. وَمَا أَدْرَاكَ یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ادراک میں یہاں دال پہ جزم ہے
تو دال کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. ادراکا، حرف را کی حرکت ہے زبر، تو ہمیں را کو بھاری آواز میں تفخیم سے ادا کرنا ہے، جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ اس سے پہلے حرف تفخیم ہے تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. ادراکا. کلمت یوم کے آخری میں میم پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین. کلمت ویلون کے آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یومئذ میں. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ویل یومئذ. کلمت یومئذ کے آخری میں یہاں حرف الدال ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت للمکذبین میں. لام بھی حروف الادغام میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یومئذ للمکذبین. کلمت للمکذبین میں یہاں دال کے تشدید کا دھیان رہے، دو حرف کے برابر ہم حرف الدال کو پڑھیں گے. آخر میں نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم نون کو ظاہر کریں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اب آپ سورة المرسلات کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے، بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی. آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.